بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور اس میں ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سب سے پہلا جو لفظ وضاحت چاہتا ہے وہ ہے الرحمن۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ دوسرا لفظ ہے الرحیم۔ رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں یہ فرق ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان سے کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا ہو، جمادات کا جہان ہو یا نباتات کا ہو، آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں کا، سیاروں کا اور فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد آگے جو لفظ آیا ہے مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص ہے اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ آگے جو آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان تینوں آیات کریمہ کے اندر یہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر تم اپنی جوتی کا تسمہ بھی مانگو تو وہ اللہ سے مانگو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا پھر بڑی سے بڑی چیز ہو، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف رخ کر کے کسی اور سے مانگنا ناجائز، حرام اور انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔